الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین۔ ترجمہ: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کی وسعت قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اجمالی طور پر علم الہی کو بہت سی جگہ بیان فرمایا ہے، اور وہ بکل شیء علیم کا عموم ہر چیز کے علم کو شامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بکل شیء علیم ہے، یعنی ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اس کا عموم موجودات، معدودات، ممکنات، ممتنعات سب کے علم کو شامل ہے، اور سورہ تغابن میں فرمایا: یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اور سورہ یونس میں فرمایا: وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور سورہ مائدہ میں فرمایا: اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور سورہ طلاق میں ہے: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ بیان فرمایا کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، انہیں صرف وہی جانتا ہے۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے۔ ہزاروں قسم کی مخلوقات، ان کی اجناس اور انواع و اصناف اور ان کے افراد، اس سے ان سب کا علم ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کوئی پتا گرتا ہے اسے اس کا علم ہے، اور زمین کے اندھیروں میں زمین کے اندر 7ویں زمین کی منتہا تک، اور زمین کے اوپر جو بھی کوئی چیز ہے تر ہو یا خشک ہو اور جہاں بھی وہ ہو، سب کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رطب سے مراد وہ ہے جو اگتا ہے، اور یابس سے مراد وہ ہے جو اگتا نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رطب و یابس سے تمام اجسام مراد ہیں، اس لیے کہ اجسام کی دو ہی قسمیں ہیں، یعنی رطب اور یابس، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رطب سے حی یعنی زندہ اور یابس سے بے جان چیزیں مراد ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد لیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ازلی اور ابدی ہے، اسے جاننے یاد رکھنے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں۔ لوح محفوظ میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ وجود میں آتا رہے فرشتوں کو اس کا علم ہوتا رہے کہ یہ سب معلومات الہیہ میں سے ہیں اور مخلوقات الہیہ میں سے ہیں۔ اس کتاب کو لوح محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف اور شیاطین کے وہاں تک پہنچنے سے محفوظ ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ علم غیب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، وہ جس مخلوق کو جتنا علم عطا فرما دے اسی قدر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آلات کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں۔ مثلاً الٹرا ساؤنڈ سے یہ معلوم کرنا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ بوائے ہے یا گرل ہے علم غیب نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم غیب جانتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، کیا حالات میں پیدا ہوگا، کس حالات میں پرورش پائے گا، اس کی شادی کس سے ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق ہوگا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ کسی مشین سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔